الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، اور اگر سن رہی ہوں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج یہاں ہمارا دوسرا ماہانہ درس ہے. جس طرح کہ میرے انتہائی فاضل بزرگ حضرت مولانا پروفیسر اشفاق حسین منیر صاحب دامت فیوزہ فرما رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس ذریعے سے قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. میں حضرت مولانا عطا اللہ صاحب دامت فیوزہ کے حکم کی تعمیل میں حاضر تو ہو گیا، لیکن میرے انتہائی سینئر بزرگ جو میرے لیے میرے اکابر کا درجہ رکھتے ہیں، حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمن صاحب دامت فیوزہ، حضرت مولانا پروفیسر اشفاق حسین منیر دامت فیوزہ، آج میرا دل تھا کہ انہی حضرات کا بیان ہو اور میں بھی ان کے علم سے استفادہ کروں، لیکن ان کے حکم کی وجہ سے مجھے آپ حضرات کے سامنے بیٹھنا پڑا. ہمارا پچھلا درس جو تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کامل بننے کے لیے 4 چیزوں کی معرفت ضروری ہے. نمبر 1، انسان اپنے آپ کو پہچانے. نمبر 2، انسان اپنے رب کو پہچانے. نمبر 3، انسان اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے. نمبر 4، انسان آخرت کو پہچانے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ 4 معرفتیں میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دی تھی کہ انسان کامل ہونے کے لیے یہ 4 معرفتیں ضروری ہیں. اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ انسان اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتا ہے. سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچانے. میری حقیقت کیا ہے؟ پانی کا ایک ناپاک قطرہ. دوسرے نمبر پہ اپنی عظمت کو پہچانے. میری عظمت یہ ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، میرے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا. تیسری چیز، میرا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے.
یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد بیان کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ انسان زمین پر جا کر میرے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے وہاں میری حاکمیت قائم کرے، وہاں میرے نظام کو چلائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بحیثیت انسان کو اپنا زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لیکن اس دھرتی پر اللہ رب العزت کے براہ راست جو ڈائریکٹ خلیفہ ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب نبوت کے دروازے بند ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے، آج کے بعد خلافت ہوگی، اور اللہ رب العزت بے شمار خلیفہ بھیجیں گے میری امت میں سے۔ یعنی نبوت کے بعد امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ کے اندر خلافت کا نظام ہے، اسلام کا نظام خلافت کا نظام ہے۔ اور میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں، ایک نظام ہمارے ہاں ہے بادشاہت کا، شخص واحد کا، وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، وہی نظام ہے، سب کچھ وہی، جسے بادشاہت کہا جاتا ہے۔ ایک نظام ہے جمہوریت کا کہ لوگ ووٹ دے کے افراد کو اوپر بھیجتے ہیں، وہ جا کر قانون بناتے ہیں، جسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ایک نظام ہے خلافت کا، اسلام کا نظام خلافت کا نظام ہے۔ باقی نظاموں کے اندر اور نظام خلافت کے اندر بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ وہ شخص جو فرد واحد حکمران ہے وہ اپنی حاکمیت قائم کرتا ہے، جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ کی حاکمیت ہوتی ہے، خلافت کے اندر اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے۔ خلافت کے اندر حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی بنیاد خلافت راشدہ پہ رکھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ یہ خلافت ایک نظام ہے، اور میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ خلافت کیا چیز ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس بلڈنگ سے پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی عمارت اس بلڈنگ کی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ماڈل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماڈل۔ آپ اس کو منی بلڈنگ کہہ سکتے ہیں، ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے خلافت کا بھی ایک منی اسٹیٹ ہے۔ آپ اگر اس منی اسٹیٹ کو سمجھ جائیں گے نا، چھوٹی ریاست کو، تو خلافت آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ اور اس منی اسٹیٹ کا نام کیا ہے؟ اقامت نماز، اقامت صلاۃ۔
نماز کو قائم کرنا، یہ بات یاد رکھیے، ایک ہے نماز ادا کرنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک منی اسٹیٹ ہے اقامت صلاۃ۔ آپ بتائیے، ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ زمین کا ایک خطہ۔ جب تک زمین کا وہ خطہ نہیں ہوگا، کیا حکومت ہوا میں قائم کریں گے؟ ریاست ہوا میں قائم کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اس منی اسٹیٹ کے لیے سب سے پہلے ایک خطہ، جس کا نام ہے مسجد، جس کا نام کیا ہے؟ مسجد۔ یہ اس اقامت صلاۃ کا مرکز ہے، اور اللہ رب العزت نے اس اسٹیٹ کے، اس مرکز کے احکامات ہی بہت الگ رکھے ہیں۔ یہاں اس کا اپنا ایک قانون ہے۔ آپ باہر نکل کے کسی مقام پہ تھوک سکتے ہیں، یہاں مسجد کے اندر اس کا نظام الگ ہے۔ باہر آپ کسی بھی جگہ جا کے ناک صاف کر سکتے ہیں، یہاں مسجد کے اندر باہر آپ ہر جگہ جوتے پہن کر پھر سکتے ہیں، یہاں آپ جوتے پہن کر باہر آپ کسی بھی جگہ پردے کے اندر پیشاب کر سکتے ہیں، یہاں مسجد کے اندر۔ یہاں جو منی اسٹیٹ کا مرکز ہے، اللہ رب العزت نے اس منی اسٹیٹ کے مرکز کے لیے احکامات الگ رکھے ہیں، اور وہاں صرف اللہ کا نظام چلتا ہے۔ ریاست کے لیے دوسری ضروری چیز ہوتی ہے اجتماعیت۔ ریاست کے لیے دوسری ضروری چیز کیا ہے؟ اجتماعیت۔ بھائی بکھرے ہوئے لوگ، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی ایشیا میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کیا وہ ایک ریاست بن سکتے ہیں؟ ریاست کے لیے ضروری ہے اجتماعیت۔ اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس منی اسٹیٹ کے لیے دن میں 5 بار اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اپنے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی منی اسٹیٹ کے لیے، چھوٹی ریاست کے لیے، اس ریاست کے مرکز میں آ جاؤ۔ یہ اجتماعیت اسٹیٹ کی دوسری بنیادی ضرورت ہے۔ اب لوگ دکانیں چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کا اپنا ایک مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بلا وجہ دین سے ہٹ کر، ضرورت سے ہٹ کر شور و غل ہوگا۔ مسجدوں کے اندر لوگ اپنی باتیں شروع کر دیں گے، مسجدوں کے اندر اپنی خاندانی باتیں تذکرہ کرنے لگیں گے۔ جب تم دیکھو کہ مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کی بجائے لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ قیامت قریب آ گئی ہے۔
کیا آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہے؟ ہماری مسجدوں کے اندر شور و غل ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر آپس کے اندر بیٹھ کر خاندانی تبصرے ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے دوسری چیز ہے اجتماعیت۔ یہ نماز با جماعت ادا کرنا، یہ اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے ہے جس کے لیے اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ اذان اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خواب کے اندر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ نماز کی دعوت دینے کے لیے کوئی طریقہ، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 گھنٹی رکھ لی جائے، فرمایا یہ غیر مسلموں کی علامت ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ بھڑکا دی جائے ایک جگہ پر، فرمایا یہ بھی غیر مسلموں کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کو خواب کے اندر اذان کے یہ الفاظ سکھا دیے۔ فرشتوں کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کے ان الفاظ کو پسند کر کے اذان کا پہلا حکم کس کو دیا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ صدا مسجد سے آتی ہے، لوگوں آؤ اللہ کی منی اسٹیٹ کے چھوٹی ریاست کے مرکز کی طرف۔ اب ریاست کے لیے تیسری کون سی چیز ضروری ہے؟ ریاست کے لیے تیسری چیز ضروری ہے حکمران کی۔ حکمران کو شرعی اصطلاح کے اندر یا امیر کہا جاتا ہے، یا امام کہا جاتا ہے، یا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ امام المسلمین، امیر المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ وقت، یہ ریاست کے لیے تیسری ضروری چیز ہے حکمران کی، امامت کی۔ اب ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو کسی کو بھی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا کوئی اہلیت بھی دیکھتے ہیں؟ جی، اس کی کچھ شرائط آپ دیکھتے ہیں۔ کیا عجیب بات نہیں کہ جب ہم اس منی اسٹیٹ کے اندر حکمران بنانے کے لیے، امام منتخب کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ شرائط ہیں یا نہیں، لیکن بڑی ریاست کے لیے یہ نہیں سوچتے ہیں۔ بڑی ریاست کے لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ آپ کسی داڑھی منڈے کو مصلی پہ کھڑا کر دیں گے؟ جو قرآن نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیں گے؟ آپ امام اس کو بنائیں گے جس کے اندر امامت کی اہلیت موجود ہو۔ اور میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق کو باقی لوگوں نے تو امام مان لیا، آپ نے کیوں مانا؟ باقی لوگوں نے تو انہیں اپنا امام مان لیا، آپ نے کیوں مانا؟ تو سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام کی
دین اسلام کے دو شعبے ہیں، ذرا توجہ دیجئے گا۔ دین اسلام کے کتنے شعبے ہیں؟ ایک عبادت کا، ایک سیاست کا۔ یہ سیاست جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سیاست وہ سیاست نہیں ہے، یہ قرآن کی سیاست نہیں، نہ نبوت کی سیاست ہے۔ یہ سیاست دیکھ کر ہم اگر کوئی آدمی منافقت کر رہا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے۔ بھائی سیاست ایک مقدس لفظ ہے۔ سیاست حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء اپنے لوگوں کے امام بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ یہ خلافت انبیاء کی، یہ سیاست انبیاء کی سنت ہے، اور ظاہر بات ہے نبی کی سنت گندی اور غلط نہیں ہو سکتی۔ اس سیاست کو ہم نے بگاڑ دیا ہے۔ تو سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ نے ابو بکر کی خلافت کو کیوں مان لیا؟ فرمایا دین اسلام کے دو شعبے ہیں، ایک عبادت کا، ایک سیاست کا۔ عبادت کا اعلیٰ رکن ہے نماز، اور سیاست کا اعلیٰ رکن ہے حکومت۔ میں نے جب دیکھا کہ عبادت کے اعلیٰ رکن کے لیے خدا کے پیغمبر نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں ابو بکر کو ہمارا امام بنایا، جب ہم نے دیکھا کہ عبادت کے شعبے کے اندر ابو بکر صدیق کو ہمارا امام بنایا گیا، تو سیاست کے شعبے میں ہم نے انہیں اپنا امام خود چن لیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات سمجھا دی کہ سیاست کے شعبے کے اندر وہی زیادہ حقدار ہے جو عبادت یعنی مصلی کا زیادہ حقدار ہے، مصلی کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ریاست کا تیسرا ستون، تیسری ضرورت وہ ہے امامت، حکمرانی۔ اور یہاں ہمارا امت مسلمہ کا جو نظام خلافت راشدہ، ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، عمر فاروق دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ۔ اب ہم جب یہ کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، تو امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر اس لیے ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہے، عمر کا دوسرا نمبر اس لیے ہے کہ وہ دوسرے خلیفہ ہے، عثمان کا تیسرا نمبر اس لیے ہے کہ وہ تیسرے خلیفہ ہیں، علی کا چوتھا نمبر اس لیے ہے کہ وہ چوتھے۔ فرماتے ہیں نہیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، ابو بکر کی پہلی خلافت اس لیے ہے کہ ان کا پہلا نمبر ہے، ان کا پہلا نمبر اس لیے نہیں کہ ان کی پہلی خلافت ہے، بلکہ ان کی پہلی خلافت اس لیے ہے کہ ان کا پہلا، عظمت کے اعتبار سے وہ پہلا نمبر ہے۔ عمر کی دوسری خلافت اس لیے ہے کہ عظمت میں عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کی تیسری خلافت اس لیے ہے کہ عثمان کا عظمت میں تیسرا نمبر ہے، علی کی چوتھی خلافت اس لیے ہے کہ عظمت میں علی کا چوتھا نمبر ہے، ان کا پہلا نمبر اس لیے نہیں کہ ان کی پہلی خلافت ہے، بلکہ ان کی پہلی خلافت اس لیے ہے کہ عظمت میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ خلافت کے لیے عظمت کو پہلے دیکھنا ضروری ہے۔ اب اس منی اسٹیٹ کے اندر ہم نے امام بھی مقرر کر لیا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ مرکزیت مسجد، اجتماعیت باجماعت نماز، امامت، امام مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب امام مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو یاد رکھیے مسئلہ، نماز کے اندر مساوات کا حکم ہے کہ کوئی امیر ہو غریب ہو سارے برابر کھڑے ہوں گے، اور فقہائے کرام نے لکھا ہے جہاں یہ امتیاز کیا جائے، جیسے کہ بعض بڑی بڑی سوسائٹیوں میں ہم نے دیکھا تو مصلی بچھا ہوا ہے، یہ بڑے افسر صاحب کا ہے، یہ مصلی بچھا ہوا ہے، یہ ڈپٹی صاحب کا ہے، وہاں کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جہاں یہ تفریق آ جائے وہاں نماز نہیں، نماز کے اندر مساوات ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس طرح نماز کے اندر مساوات ضروری ہے، ریاست کے اندر بھی مساوات ضروری ہے۔ ریاست کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ امتیازی سلوک برتنا جائز نہیں ہے۔ اب خدا کے پیغمبر نے ایک جملے کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر چوری کرنے والی میری بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بھی ہوگی تو ہاتھ کاٹوں گا۔ یہی ہے نا مساوات۔ مساوات اسی کا نام ہے کہ اگر جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ، اس کے لیے سزا لازمی ہوتی ہے۔ ریاست کے اندر مساوات ضروری ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی مساوات ضروری ہے۔ چوتھی پانچویں چیز، نماز کے اندر اطاعت ضروری ہے۔ کیا خیال ہے، امام رکوع میں چلا جائے تو آپ سجدے میں جا سکتے ہیں؟ امام قیام میں ہوگا تو آپ قیام میں ہوں گے، آپ امام رکوع میں ہوگا آپ، حتیٰ کہ علماء کرام تشریف فرما ہے، مسئلہ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر جو ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجود، اگر کوئی پیچھے کھڑا مقتدی امام سے پہل کر جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ اس کی شکل بندر کی شکل میں یا کسی اور جانور کی شکل میں بدل جائے۔ جو امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جائے، جو امام سے پہلے سجدے میں اٹھ جائے، جو امام سے پہلے سجدے چلا جائے، امام سے پہلے رکوع چلا جائے، یہ یہاں تک اطاعت ضروری ہے۔ امام جو کرے گا وہی کرنا ہے۔ امام رکوع میں جائے گا، آپ نے رکوع کرنا ہے۔ اور کیا امام رکوع کی جگہ رکوع کرے تو رکوع کی جگہ سجدہ کر لے تو آپ بھی سجدے میں چلے جائیں گے؟ کیا خیال ہے، کیا کریں گے؟ یہ پیچھے سے لقمہ دیں گے نا؟ امام اگر غلطی کر رہا ہے تو پیچھے سے لقمہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ غلط کر رہے ہیں،
اللہ نے بتا دیا اگر اس منی اسٹیٹ کے امام کی غلطی پر ٹوکا جانا ہے تو بڑی اسٹیٹ کی، بڑی ریاست کے حکمران کی غلطی پر بھی اس کو ٹوکا جائے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو حکمرانوں کی۔ کیوں جی حضرات؟ یہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو حکمرانوں کی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اس اطاعت میں کوئی تنازع ہو جائے، اب ظاہر بات ہے اللہ کے ساتھ تو تنازع نہیں ہو سکتا، رسول کے ساتھ بھی تنازع ہوگا تو کہاں ہوگا جی؟ کہاں ہوگا؟ حکمران کے ساتھ تنازع ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکمرانوں کے ساتھ تمہارا تنازع ہو جائے کسی بات میں، وہ کوئی ایسا قانون پاس کر رہے ہوں جو مساجد کی حرمت کے خلاف ہو، وہ کوئی ایسا قانون پاس کر رہے ہوں جو مدارس کی بندش کا ہو، وہ کوئی ایسا قانون پاس کر رہے ہوں جو بے حیائی کو فروغ دینے والا ہو، وہ کوئی ایسا قانون پاس کر رہا ہو